فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، تین چیزیں اپنانی ہے، وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، نسخہ آ گیا قرآن میں؟ یوں نہیں کہا اے میرا نبی میرے بندوں سے کہہ دے، یوں نہیں کہا اے لوگو یا ایھا الناس نہیں کہا، یا ایھا الذین آمنوا نہیں کہا، اٹل فیصلہ، پاورفل فیصلہ، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے خبردار خبردار عدل و انصاف سے کام لینا، احسان سے کام لینا، اللہ اکبر، وایتاء ذی القربى، اس احسان اور عدل کے ذریعے سے اپنے قریبیوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو بحال رکھنا، وینہی عن الفحشاء والمنکر، بے حیائی بری باتوں میں نہ جانا، والبغی سرکشی نہ کرنا، یعظکم لعلکم تذکرون، اس کے مذاکرے آپس کے اندر کرتے رہنا، اس کا ذکر آپس کے اندر کرتے رہنا، تاکہ تمہیں بے حیائی کی پہچان ہو جائے اور حیا کی بھی پہچان ہو جائے، اور تمہیں بے حیائی سے دور رہنے کے لیے اور حیا کو دامن اپنی زندگی کے دامن میں بسانے کا سلیقہ حاصل ہو جائے۔ جس چیز کا ذکر اللہ کہہ رہے اپنے معاشرے میں، اپنی زندگی میں، اپنی دکانداری میں، اپنے کاروبار میں، اپنے روزمرہ میں، اپنے طریقہ کار میں، جس کا ذکر بار بار کرو، ایمانداری سے بتاؤ اس ذکر کوئی 8 دن کے بعد بھی سننے کے لیے تیار کوئی نہیں۔ ٹی وی کے آگے بیٹھ کے جھوٹی خبریں سنتے رہیں گے، چائے والے ہوٹلوں پر اپنی زندگی کے قیمتی سانسوں کو ضائع کرتے رہیں گے، پھر پوچھیں گے ٹائم کی ہو گیا، جامع مدنیہ جمعہ کا ٹائم ہو گیا، 5 منٹ رہ گئے، پھر ایسی دوڑ لگائیں گے، نہ سجا پتہ، نہ کھبا پتہ، نہ پیشاب پتہ، نہ پخانہ پتہ، نہ وضو کا پتہ، نہ سر کا پتہ، نہ پیر کا پتہ، یہ نہیں پتہ میں کیا کرنے آیا، اور مولوی صاحب ہمیں نماز کے سجدوں میں اللہ جل شانہ کا کون سا مطالبہ بتلا رہا ہے۔ اس مسجد میں جانا پسند کریں گے، صفائی ستھرائی ہو، قلیل کا انتظام ہو، صفحے بھی بڑی صاف ستھری ہو، باتھ روم بھی ٹوائلٹ بڑے صاف ہو، وضو خانہ بڑا صاف ہو، اس مسجد میں جائیں گے جو ہیٹر کی کا انتظام ہو، اور مسجد کے اندر جائیں گے اللہ اکبر جہاں اے سی کا انتظام ہو، اس مسجد کے اندر جائیں گے جہاں مزاج کے مطابق بات ہوتی ہو کہ کتنا سونا ماحول ہے، مسجد بڑی سونی سی، باتھ روم میں کتنے سونے سے، وضو خانہ دے کتنا سونا تھا، فرشتے کہتے جانے والے پلٹ گیا، تجھے ساری چیزیں سنی نظر آئی، کبھی یہ بھی خیال آیا جو سجدہ خدا کے سامنے کر کے آیا وہ اللہ کو سونا لگا یا اللہ کو برا لگا ہے؟ کتنی بدنصیبی کی بات ہے، عمر گزر گئی، جوانی گزر گئی، بڑھاپا آ گیا، اب بھی پروردگار عالم کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونے کا سلیقہ نہیں آیا۔ اتنا تو بیکار مسلمان نہیں تھا، اتنا بیکار مسلمان کو مالک کائنات نے نہیں بنایا تھا، اس کی تخلیق کا جب مادہ تیار کیا تو مالک کائنات نے اس کے عیبوں کو اپنے ہاتھ کے اندر رکھا، فرشتوں کے اوپر بھی ظاہر نہ کیا، اندھیرے کے اندر سارے عیبوں کو چھپایا، اور پھر اندھیرے کے اندر ان عیبوں کو چھپا کر مالک کائنات نے ایسا چٹا گوڑا کر دیا، اتنا صاف ستھرا کر دیا، اللہ جل شانہ نے اتنا پیارا کر دیا کہ بنانے والے کو بھی خود پیار آیا، اور اس کو بنا کر اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ بیٹی تیرا وہ جس کو دیکھ کر تو اس سے اپنے آپ سے نفرت کرنے لگ جائے، لیکن اس پر میری قدرت کاملہ کا فیصلہ دیکھ لے، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے اس گند کو میں نے ڈھنگ میں تبدیل کر دیا کہ ہر دیکھنے والے کو اس گند کے اوپر پیار آنے لگ گیا ہے۔ اس بھرم کو بھرم ہی رکھنا، اس پردے کو پردہ ہی رکھنا۔ اگر اللہ اکبر میری تخلیق پر انگلی اٹھائے گا، میری قدرت پہ انگلی اٹھائے گا، میری تخلیق میری شنائی پہ انگلی اٹھائے گا تو تیرے بھرم کا ایک سوراخ کھول دوں گا، اس گند کی اتنی بدبو آئے گی، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے تیری چرپائی کو کوئی ہاتھ لگانے کے لیے جنازے کے وقت تیار نہیں ہوگا۔
ایسا جسم بیکار کر دوں گا، ایسا تاپن بدبو ہونے لگے گی کہ اپنے اسپرے تیری میت پہ کریں گے، ناک پہ کپڑا رکھ رکھ کر تجھے چھوڑ کے آئیں گے، حتیٰ کہ تیرے گھر کے اندر تیری بیوی تیرے بچے آپس میں خسر خسر کریں گے، کانوں کے اندر ایک دوسرے سے بات کریں گے، بڑا چھوٹے سہکے گا، چھوٹا بڑے سہکے گا، ابو کی حالت چنگی نہیں ہے، پیٹ پھول گیا، ابو کا چہرہ کالا ہو رہا ہے، ناک میں سے خون آ رہا ہے، جلدی کرو، ٹائم تو 1:30 بجے کا تھا، 12:30 بجے اٹھا لو، کئی باپ کا عیب کفن کے اندر ظاہر نہ ہو جائے۔ آج کنڈا دینے کے لیے پورا وسیل پور آ گیا، کراچی سے لوگ آ گئے، بہاولپور سے لوگ آ گئے، آج کنڈا دینے کے لیے لاہور والے آ گئے، اکاڑے والے آ گئے، قصور والے آ گئے، حویلیوں والے آ گئے، آج کنڈا دینے کے لیے سب موسم نہ بنے۔ جب یہ اپنی زندگی کی جوانی کا بیڑا غرق کر رہا تھا، جب یہ اپنے کردار کا بیڑا غرق کر رہا تھا، جب یہ اپنے پیارے پیارے زندگی کے ارمانوں کا بیڑا غرق کر رہا تھا، اس وقت تو اس کا پڑوسی بھی کھڑا نہ ہوا، اس کا بھائی بھی کھڑا نہ ہوا، اس کی حالت غیر کو دیکھ کے کہتے تھے سنو کی ہونڈے جو ہونڈا پیا، اگر کوئی اس کی طرفداری کرتا تھا تو دوسرا خاموش کر کے بٹھا دیتا تھا، تو بوتا ماما بنتا پیا، تو بوتا ٹھیکیدار بنتا پیا، جانتے جانتی کر او جانے او دا کم جانے۔ خبردار، اللہ نے ہمیں وہ نبی عطا فرمایا میرے عزیزوں جس نے کائنات کے اندر پیغام یہ دے دیا کہ اپنے دکھوں کو چھپا لو اور دوسرے کے عیبوں پہ پردہ ڈالو، اپنے دکھوں کی تکلیف بھول جاؤ اور دوسرے کے دکھوں کا احساس کرنے لگ جاؤ، جو دوسروں کے دکھ کا احساس کر کے آئے گا قیامت کے دن میں محمد کے قریب حوض کوثر پر اتنا قریب کر کے کھڑا کر دیا جائے گا۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، شان محمد مصطفیٰ، مقام محمد مصطفیٰ، شان اہل بیت، شان صحابہ، مولانا پیر عبدالحنان صدیقی صاحب۔ آج میرے عزیزوں باپ بیٹے کا دکھ برداشت نہیں کر رہا، کہتا دفع کر۔ آج بھائی بھائی کا دکھ برداشت نہیں کر رہا، آج بہنیں بہنیں کا دکھ، اور مرد عورتیں برداشت نہیں کر رہی۔ اگر بہن پہ کچھ حالات آ جائے، دوسری بہن ایک مرتبہ مدد کرے گی، تیسری مرتبہ فون کر کے کہہ دے گی تو نے میرا ویڑا ہی دیکھ لیا ہے۔ یہ معاشرہ جس کی ابھی شاہ صاحب پہچان کروا رہے تھے، یہ معاشرہ کیا ہماری زندگی میں ہے، یہ معاشرہ ہمارے ماحول میں، یہ معاشرہ جس کی بنیاد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ اکبر 13 سال مکی زندگی میں تکلیفیں اٹھا کر 10 سال مدنی زندگی میں اس معاشرے کی اس قوم کی پہچان کروا کر جو پوری انسانیت کے سامنے پیغام رکھے گئے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اور لوگوں اخلاق میں، کردار میں، صورت میں، سیرت میں، اپنے میں، پرائے میں، دکھ میں، سکھ میں، خوشی میں، غمی میں، تمہیں ہر حال میں محمد الرسول اللہ کے قدموں میں آنا پڑے گا۔ کوئی زندگی کا ایسا لمحہ نہیں جس میں رہنمائی جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والی امتیوں کی نافرمائی ہو۔ کھانا پینا تو دور کی بات ہے، اٹھنا جاگنا دور کی بات ہے، میرے عزیزوں لینا دینا دور کی بات ہے، میں کیوں اس نبی کے قدموں پہ قربان نہ جاؤں جس نے سنجے خانے میں جانے کا میرے عزیزوں وہاں سے فارغ ہو کر واپس آنے کا بھی سونا طریقہ بدلا دیا ہے۔ کسی اللہ والے نے یوں فرمایا تھا کہ واش روم میں جائیں گے، استنجا کریں گے، پیشاب کریں گے، اور لوگوں 36 سنتیں سنجے خانے میں جانے کی۔ یا تو تم مسجد کے باتھ روم کے باہر ہو کے کھڑے ہو کے دیکھ لو نا، باتھ روم میں بیٹھا ہے، موبائل پہ ٹن بج رہی ہے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ، اسے شرم ہی نہیں آ رہی کہ میں یہاں بیٹھ کے کیا کر رہا ہوں، اور کہتا ہے ہاں جی السلام علیکم کی حال ہے، ماشاءاللہ ہونے آئے انشاءاللہ تعالی، ہونے آئے انشاءاللہ، اور نہ جڑ پہنے دیکھ تو صحیح تو کر کیا رہا ہے۔ اچھا اس طرح ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بے شک۔ کتنی ہماری عقلوں پہ پردے پڑ گئے، باتھ روم کے اندر قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے، بیت اللہ کا طواف ہو رہا ہے، گانے کی آواز آ رہی ہے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، جو
بدلنے کی فکر نہیں کرتی، اللہ جل شانہ ان کا نام انسانوں سے مٹا کر کتے بلیوں کے اندر شامل کر دیتا ہے۔ جب تجھے اپنے کردار کا احساس کوئی نہیں، اپنی بول چال کا احساس کوئی نہیں، اللہ اکبر، پیسہ تجھے قیمتی نظر آیا، مال دولت تجھے قیمتی نظر آیا، دنیا کا عہدہ تجھے قیمتی نظر آیا، میرا قرآن تجھے لوارسا نظر آیا، میرا قرآن اتنا بھی بے قیمتی نہیں ہے، میرا اسلام، میرا قرآن اتنا بھی لوارسا نہیں ہے کہ تمہارے دروازے پر آ کر مانگنا شروع کر دے، تمہارے دروازے پر آ کے منتیں شروع کر دے۔ جس قوم کو ہدایت کی ضرورت کوئی نہیں، مالک کائنات بھی اس کی طرف توجہ نہیں فرماتا ہے۔ مال مانگا انکار نہیں کیا، اولاد مانگی انکار نہیں کیا، کاروبار مانگا انکار نہیں کیا، میرے عزیزوں اپنے بچوں کا مستقبل عہدہ مانگا انکار نہیں کیا، لیکن مالک کائنات سے کوئی دین مانگنے کو، مالک کائنات سے کوئی صحیح معاشرہ مانگنے کو، اپنی زندگی کامل مانگنے کو تیار کوئی نہیں، پھر اس نے بھی ہماری لاپرواہی پر بن مانگے دینا چھوڑ دیا ہے۔ میرے پیارو، شیشہ 8 دن کے بعد دیکھو، 4 دن کے بعد دیکھو، حجام کی دکان پر جا کر دیکھو، آپ شیشہ دیکھتے ہو کہتے یار بڈھا ہو گیا، اتنے بھی چٹے وال آ گئے، یار پہلے ورگا نہیں رہا، وہ کہنا حاجی صاحب ہاں خوراک کھایا کرو، پہلے ورگے نہیں رہے، تجھے شیشے کے آگے اپنا چہرہ نظر آیا، آمنہ کے لال کی زندگی کے سامنے اپنی زندگی کا کردار نظر کیوں نہیں آ رہا ہے؟ 8 دن مدینہ طیبہ میں رہ کر، ہر نماز مسجد نبوی میں پڑھ کر، ہر نماز کے بعد حضور کے روضے پہ جا کر سلام کرنے کے بعد ابھی بھی تجھے احساس نہیں ہوا کہ یہ زندگی جو کردار میں لے کے پیش ہوا، یہ صورت سیرت جلوہ گری میں لے کے پیش ہوا، خدا کی قسم اس صورت کو دیکھ کر آمنہ کا لال منہ پھیر کے بیٹھا ہوا ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، تیرے پاس تھا کیا، ہے کیا جس کا تو مالک بن کے بیٹھا، جسم میرا اور میرا بندہ، تیری جان میری، تیرا مال میرا، کس بل بوتے پر آج دنیا کے اندر تو خدائی کا دعویٰ کر کے بیٹھا، زبان کی اتنے بول جتنا جواب دے سکے، اتنا بھاری جملہ نہ نکال کے جس کا وزن کرتے ہوئے اللہ اکبر تیری ساری نیکیوں کو ہم ضائع کر دیں۔ حکومتوں والوں کے پاس چلا گیا اور کہا میرے مسئلوں کا حکومت میں، وہاں تو خود رونا پڑا ہوا ہے، وہاں تو خود جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، جو کل اقتدار کی کرسی کے پیچھے آج سلاخوں کے پیچھے نظر آ رہے ہیں۔ جن کے ایک ایک اشارے پر پورا مسیر پناچے کرتا تھا، آج خدا پاک کی قسم ہے وہ رہائی کی بھیک مانگتے نظر آ رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں تمہیں کس نے کہا کہ حکومتوں میں کامیابی ملے گی؟ یہ کون ہے جس کی 4 گاڑیاں، یہ کون ہے 4 مربے کا مالک ہے، یہ مولوی زبیر کے قدموں میں آ کے بیٹھا ہوا، مولوی صاحب کوئی ایسا وظیفہ بتا دو میری زندگی میں سکون آ جائے۔ تیری تو جیب میں 5-5 ہزار کے نوٹ ہے، اللہ اکبر، بینک کا مینیجر تیرے ڈیرے پہ مجھے نظر آتا ہے کہ چوری صاحب، میاں صاحب، ملا صاحب، راؤ صاحب، رانا صاحب، کمبو صاحب، بٹ صاحب، سید صاحب، ہمارے بینک میں اکاؤنٹ کھلواؤ، آپ ہمارے بینک کے اندر اکاؤنٹ کھلواؤ گے، ہمارے بینک کا معیار بڑھے گا۔ اللہ اکبر، یہ جس سے تیرے بینک کا معیار بڑھ جائے، تیری زمین جس زمین کے ساتھ چودھریاں دے نال میری زمین ہے، فلانا رانا دے نال میرا مکان ہے، فلانے عہدیدار کے ساتھ میری گاڑی ہے، اللہ اکبر، یہ تو خود خدا پاک کی قسم لوگوں کے قدموں میں پڑے ہو کر سکون کی، امن کی بھیک مانگتے نظر آئے۔ معلوم ہوا پیسہ بھی عمل دینے سے قاصر ہے، میرے عزیزو، زندگی کا سکون دینے سے حکومتیں بھی قاصر آ گئی، بڑی بڑی شہنشاہی دولت نے بھی گھٹنے ٹیک دیے۔ آؤ میں دنیا کی کامیابی کا، دنیا کے سکون کا، آخرت کی کامیابی کا آج آپ کو وظیفہ دے کے جاؤ۔ فقیر کی بات کی نہ قدری نہ کرنا، یہ مجھے میرے ابے نے نہیں دیا، یہ دادا میں یہ وظیفہ
वजीफा मेरे दादे का नहीं, ये मेरी अम्मी जान नहीं पढ़ाया करती थी, ये मेरे नाना जान नहीं पढ़ाया करते थे, ये वजीफा खालिक कायनात ने अपने प्यारे हबीब को दिया। प्यारे हबीब ने रब्बे अकबर की कसम सारी कायनात की झोली में डाल दिया। अगर चाहते हो इज्जत तुम्हारा बढ़ जाए, दस्तरखान पर अल्लाह की नेमतें बढ़ जाए, इज्जत के अंदर खुशहाली आ जाए, तुम्हारे चेहरों पर ईमान का नूर आ जाए, तुम्हारे दिल को सुकून आ जाए, तुम्हारी औलाद तुम्हारी फरमाबरदार बन जाए, तुम्हारे कच्चे मकानों में अल्लाह तुम्हें सुकून दे, जमीन के ऊपर कब्र में भी तुम्हें सुकून मिल जाए, मैदान माशर के अंदर भी जिल्लत रसवाई का सामना न करना पड़े, दुनिया की जिंदगी के अंदर जग तुम्हारे किरदार को तरसे, तुम्हें तुम्हारे किरदार को जग देख कर रोए, तो फलयाबुदू रब्ब हाज़ल बैत अल्लज़ी अतअमहुम मिन जूइ व आमनहुम मिन खौफ। ऐ मेरा बंदा, अगर सारे मसलों का हल चाहता है तो मेरे घर का दरवाजा ना छोड़ना। ऐ मेरा बंदा, मैं जब तक उस वक्त तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तेरे वजूद को जन्नत के हवाले ना कर दूं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। एक मुतालबा अमीरों से, गरीबों से, सैयदों से, कश्मीरियों से, कुरैशियों से, शेखों से, फलयअबुदू रब्ब हाज़ल बैतिल्लज़ी अतअमहुम मिन जूइ व आमनहुम मिन खौफ। ऐ मेरा बंदा, मेरी इबादत ना छोड़ियो। ऐ आदम के बच्चे, ऐ मेरे नबी के उम्मती, तू 5 वक्त मेरे घर में आया जाया कर। मुझे मेरी किबरियाई की कसम है, मैं 24 घंटे तेरे साथ रहूंगा। तो 5 वक्त मेरे घर में आया कर, मैं 24 घंटे तेरे घर में आया जाया करूंगा। है मुतालबा करो पूरा। वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात। ऐ मेरा बंदा, एक सजदा मेरा के करना शुरू कर दे, तुझे दर दर झुकने से निजात मिल जाएगी। ऐ बंदा, सबका बनेगा धक्के खाएगा, एक का बनेगा सबको तेरे कदमों में ला के डाल दूंगा। ऐ मेरा बंदा, तू मेरा बन के दिखा, सारी दुनिया को तेरे ताबेदार कर दूंगा। मादनियात के ज़खायर तुझे दूंगा, तिजारती मराकी तेरे बहाल करूंगा, जिंदगियों की खुशियां तुझे अता फरमाऊंगा, औलाद की फरमाबरदारियां तुझे अता फरमाऊंगा, तेरे घर में अमन दूंगा, तेरे घर में सुकून दूंगा। रात को बिस्तर पर भी सुकून से सोएगा, कब्र के अंधेरे में सुकून से सोएगा। एक मुतालबा, फलयअबुदू रब्ब हाज़ल बैत। तू जमीन पर मुझे रब कहना ना छोड़, मैं अर्शों पर तुझे बंदा कहना नहीं छोड़ूंगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इतना आसान मुतालबा। बताओ, नमाज पे कोई पैसा खर्च होता है? नमाज पे मेरे अजीजों कोई इंसान की सलाहियत है या इंसान की जिस्मानी एनर्जी खर्च होती है? घर से निकलकर मस्जिद में, दुकान से निकलकर मस्जिद में। अल्लाह को तेरी मेरी कमजोरी का पता था कि मेरा बंदा 4 मील दूर चल के नहीं आ सकता, 5 मील दूर कर चल के नहीं आ सकता। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, तेरे मेरे मोहल्ले को, आपकी मेरी सोसाइटी को, कचरे के ढेर को, ताकुल बदबू को, मेरे अजीजों कंजेस्टेड एरिया को, तंग गलियों को देखकर कोई अमीर इलाके में घर नहीं बनाता। कहता गलियां छोड़िए, छोटी है, गाड़ी नहीं आएगी। कहता जगह जगह कचरे का ढेर है, हर वक्त बदबू आएगी, गंदा नाला है, यहाँ घर कैसे बनाऊंगा? वाह मालिक, वाह मेरे अल्लाह, तेरा कितना बड़ा एहसान है। हम जैसे निकम्मों की गलियों में तूने अपना घर बना रखा है। मस्जिद का दरवाजा घर के सामने, मस्जिद का दरवाजा दुकान के सामने, मस्जिद का दरवाजा डेरे के सामने, मस्जिद का दरवाजा शादी हाल के सामने, मस्जिद का दरवाजा बस स्टैंड के सामने। जहां तेरी गाड़ी जाके रुकेगी वही अल्लाह का घर नजर आएगा। शहरों में चला जा, अल्लाह का घर नजर आएगा। मेरे अजीजों, आबादी के इलाकों में चला जा, अल्लाह का घर नजर आएगा। सिर्फ अल्लाह का घर नजर नहीं आएगा, देखने वाली आंख होनी चाहिए। वलिल्लाहिल मशरिक वल मगरिब फअयनमा तुवल्लू फसम्मा वजहुल्लाह। ऐ बंदा, अगर तू देखने वाली आंख से देखेगा, तुझे मेरा घर नजर आएगा। दुनिया के हर जलवे के अंदर तुझे अल्लाह की रहमतों का नूर भी नजर आएगा। देख तो सही मुझे। लेकिन मेरे अजीजों, दूर करीब की नजर के लिए आंख पे ऊपर चश्मा होता है। जब मुझे देखना हो तो बेहयाई की ऐनक उतारनी पड़ेगी, बेदीनी का चश्मा उतारना पड़ेगा। सनग्लासेस होते हैं सूरज की तपिश से, धूप से बचाव के लिए, कि धूप का आंखों पे पड़ेगा, आंखें अच्छी चीज भी
جب بے حیائی کا بد نظری کا میرے عزیزوں عکس آنکھوں کے پہ پڑے گا تو مالک کائنات سامنے ہو تب بھی نظر نہیں آئے گا. آمنہ کے لال کا طریقہ سامنے ہو, اس طریقے پہ دنیا کی آخرت کی کامیابی کا دار و مدار ہو, یہ پھر بھی آپ حضرات کو نظر نہیں آئے گا. نتیجہ کیا نکلا؟ مدارس گلی گلی کے اندر, مدارس چوک چراہے کے اندر, مدارس ہر گلی کے کونے کے اندر. لیکن میرے عزیزوں چربی چڑھی ہوئی ہے گناہوں کا, بے حیائی کا, بے دینی کا, فحاشی کا چشمہ آنکھ پر لگا ہوا ہے. اس لیے میرے عزیزوں نہ مدرسہ نظر آ رہا ہے, نہ مدرسے کا کلچر آپ کو مجھے نظر آ رہا ہے, نہ مدرسہ نظر آ رہا ہے, نہ مدرسے کا تہذیب و تمدن آپ کو مجھے سمجھ آ رہا ہے. معلوم ہوا خراب مدرسہ نہیں ہوا, ہم نے چشمہ وہ لگا رکھا ہے جو اچھی چیز کو برا دکھا رہا ہے. جس کا دل چاہتا ہے مدرسے پہ انگلی, جس کا دل چاہتا ہے مولویوں نے بیڑا غرق, جس کا دل چاہتا ہے کسی کی دھماکہ تو دور کی بات, کسی کی ہوا بھی خارج ہو جائے مولویوں دا کام میں لے. کوئی تماشا بن گئے مولوی یار. ٹیپ ٹاپ میں, لین دین میں, کپڑوں میں, رہن سہن میں کوئی کمی مولوی کے اندر. جتنا مولوی کو خوشحال کرنے کا معیار آپ نے بنا رکھا ہے, اگر اللہ کا کرم نہ ہوتا اس معیار پر خدا کی قسم ایک وقت کی روٹی بھی پیٹ بھر کے نہیں کھاتا. ایک دن خیال سا آیا کہ یا اللہ تو نے مولویوں کو موٹا موٹا کیوں کر دیا سب کو. اللہ نے موٹا موٹا مچھلی کی صاحب کیوں کر دیا. کم از کم مجھے تو کوئی دیکھ کے نہیں کہہ سکتا بھوکا مرد ہے الحمدللہ, مجھے تو دیکھ کے کہتے ہوں گے. اللہ نے عمرا کی بے روشن ضمیروں کے اللہ نے زبانوں کو بند کر دیا کہ مولوی کا پیٹ کمر کے ساتھ لگا ہوتا تو پیسے والے کہتے اے بنا کے بھوکے مارنے نے. اللہ نے رجا کے تکڑے تکڑے کھڑے کر کے بتلا دیا. کروڑوں روپے کے مالک ہو, عبد الحنان پھونک مارے 4 فٹ جا کے گرو, تمہارے جیسے 10 آج عبد الحنان کو ہلا نہیں سکتے. رب اکبر کی قسم یہ طاقت کا کمال نہیں, اللہ کے فضل کا کمال ہے. بولو تو صحیح سبحان اللہ, ماشاءاللہ. اب صحیح کرو مولوی صاحب نا. یہ بھی اللہ نے بھرم رکھا مولویوں کا, موٹی موٹی گردنیں, تکڑے تکڑے ماشاءاللہ, پیاری پیاری گاڑیاں اللہ نے وہ دے رکھی ہے. زم کر کے ادھر جا رہا ہے, اور مولوی کو کتھا ہے, مولوی لوگ اسی حسد کے اندر مر گئے. ہائے مولوی نے کتھا ہے, مولوی نے کتھا ہے, مولوی ایک ہی پا کے بیٹھا, یما لے لی 1 to 5 لے لی. اللہ کی قسم مولوی نے تمہارے صدقے کو استعمال نہیں کیا, تمہاری خیرات کو استعمال نہیں کیا, بلکہ مولوی زبیر اگر یہاں موجود ہو اس سے پوچھ کے بتا سکتا ہوں کہ کتنے مہینے ہو گئے اساتذہ کی تنخواہ نہیں ہے. اس سے پوچھ کے بتا سکتا ہوں کہ تعمیراتی کام شروع تھا, پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے تعمیر بند کر دی. ہے کوئی مدرسے کو قرضہ دے؟ کسی گاؤں میں کسی گلی میں گھر بن رہا ہو, مکان بن رہا ہو, ادھورا چھوڑ دے, پلستر نہ ہو, چوری کی ہو یار پیسے مک گئے, یار میں تو ہمیں حکم کرنا سی, میرا پیسہ تیرا کدو کم آوے گا, تیرے پیو دے میرے پیو دے, تینوں پتا کنے تا لگنا, 10 کنے پیسے چاہیے نے, گھرے آ جا یا منڈا بھیج کے منگوا لے. اللہ اکبر. تجھے اس مکان کا, اس چودھری کے معیار کا نظر آیا, تجھے اللہ کی دوستی کا معیار نظر نہیں آتا. مالک کائنات کیا اعلان فرما رہے, او بندہ مجھے قرضہ دے, مجھے حقیقت میں نہ دے, مجھے خیرات نہ دے, مجھے زکات نہ دے, یہ ساری چیزیں جو حق میرا بنتی ہے تجھے دینے کے بعد کہہ رہا ہوں قرضے کے طور پہ دے دے. بیٹا لے کے بھول جائے گا, یار لے کے کٹ جائے گا, بیوی لے کے دوڑ جائے گی, رشتہ دار پڑوسی لے کے انکار کرے گا. میں اللہ تو رات کے اندھیرے میں چپکے سے کسی کے دروازے پہ جا کے دے, میں مالک کائنات میدان محشر میں اعلان کروں گا یہ فلاں کا بیٹا میرے سامنے آ جائے, اس بندے نے رات کے اندھیرے میں مجھے چپکے سے قرضہ دیا تھا, اس نے اندھیرے میں قرضہ دیا, میں مالک کائنات نے سب کے سامنے اس کا قرضہ بڑا چڑھا کے اس کی جھولی میں واپس ڈال دیا ہے. ہے کوئی ایسا؟ جب میرے اللہ نے محبوب کے ذریعے اعلان کیا کہ 2 صدقات خیرات, اپنی جان کا اپنی مال کا حصہ, تو اس وقت بھی کچھ لوگ اٹھے تھے جو کہہ رہے تھے اللہ اکبر, جس نے اس کے سر پہ نبوت کا تاج سجایا آج وہ اللہ فقیر ہو گیا.
ایسے سوالوں کے جواب اللہ نے قرآن میں دے دیے. فرمایا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ. امیر ہوگا اپنی جگہ، ملونر ہوگا اپنی جگہ، بزنس مین ہوگا اپنی جگہ، مال والا ڈھول والا ہوگا اپنی جگہ، مال مویشی والا اپنا ہوگا اپنی جگہ. جیسا مرضی شانہ لباس پہن لے، جیسی مرضی کروڑوں کی قیمتی گاڑی میں بیٹھ جا، لیکن جیسا بن جا خبردار فقیر بن کے رہنا. جتنا بڑا امیر بنے گا خدا کی نظروں میں تو فقیر نظر آئے گا. جب تک جھولی پھیلاتا رہے گا ملتا رہے گا، جب تک گردن اکڑ کے دکھائے گا، گردن کا سریا دکھائے گا، تو پھر میں بھی تیرا رب ہوں. میں تیری دی ہوئی چیزوں کو واپس نہ لوں، پھر میں تیری گود سے گود کو نہ اجاڑوں، تیری تجوریاں خالی نہ کر دوں، تیری فصلوں والی زمین پر پانی کا ریلا نہ بھیج دوں، کھڑا کھڑا صحت مند جانور زمین پہ نہ پھینک دوں. اے میرا بندہ اکڑ کے دکھا کہ میں بھی تجھے تکنی کا ناچ نہ نچا دوں تو خدا کوئی نہیں. گندم کی پیداوار کم ہوئی، کیا کہا تھا؟ بارشاں نہیں پئیاں. گندم کی پیداوار کم ہوئی، اب کماعت کی پیداوار ختم، کوڑا پہ گیا جی. مال ڈھور میں بیماری آئی، ونڈا کھلاتے نا ونڈا، وہ بڑا گرم ہے وہ زیادہ کھلا دیا جی. اللہ فرماتے اب بھی تجھے سمجھ نہیں آئی، ان ساری چیزوں پہ قبضہ کس کا؟ نہیں نہیں نہیں، جس کا ایمان ہے وہ بولے. ساری چیزوں پہ قبضہ کس کا؟ جانوروں پہ قبضہ کس کا؟ فصلوں پہ قبضہ کس کا؟ مال ڈھول پہ قبضہ کس کا؟ میری ذات پر، میرے مال پر، میری اولاد پہ قبضہ کس کا؟ زور سے شہادت کی انگلی اٹھا کے کو اللہ کا، بلکہ یوں کو اللہ ہی کا، اللہ ہی کا، اللہ ہی کا. جب جان پر، مال پر، زمین پر، فصل پر، ڈھور پر، دکان پر قبضہ اس کا، مسئلوں کا حل اس کے پاس ہے، تو اے میرا بندہ مسئلوں کا حل میرے پاس، پھر کیوں مجھے دوسروں کے قدموں میں بیٹھتا نظر آ رہا ہے؟ بتا میری چیز ہو کسی اور کے پاس چلی جائے، گل مکتی مکا دوا. رب کائنات کی قسم ہے، عورت کسی دوسرے کے دروازے پہ جا کر کسی اور کی گود میں جا کے بیٹھے، انسان کو اتنی غیرت نہیں آتی. جب بندہ اس کا حق لے کے کسی دوسرے کے آگے چلے جائے خدا کو غیرت آتی ہے. میرے عزیزوں جب بندے کی غیرت کا جنازہ نکلے بندہ برداشت نہیں ہوتا. جو اللہ کی غیرت پہ انگلی اٹھائے تو پھر اللہ سے برداشت نہیں ہوتا. پھر مقابلے میں کبھی سیلاب کے ساتھ آئے گا، مقابلے میں فصلوں کو اجاڑ کے ساتھ آئے گا، مال ڈھول کی بیماری کے ساتھ آئے گا. پھر نتیجہ 0/0 نکلے گا. ایتھے پیا سی، ایتھے کھڑا سی، اوتھے سی، انہیں تے گل کر کے گیا، انہیں تے وال کٹا کے گیا، انہیں تے اخبار پڑھ کے گیا، ابھی تو یہاں سودا رکھوا کے گیا، پیسے لینے گیا تھا. پھر میں فرد واحد کی بات نہیں کرتا، بچے کی بات نہیں کرتا، مرد کی بات نہیں کرتا، بوڑھی جوان کو نہیں دیکھتا، تندرست بیمار کو نہیں دیکھتا، کوچوں کی کوچے اٹھا کے پلٹ دیتا ہوں، مجھے پوچھنے والا کوئی نہیں. گاڑیوں کی گاڑیاں ریل کی اٹھا کے پاس سے پھینک دوں، ہے کسی کی مجال مجھے ٹوکے مجھے روکے. بڑا دروازے پر لوگ ٹیلی فون کر کے پوچھیں کتنی دیر ہے تو کہ بصیر پور میں داخل ہو گئے، 5 منٹ میں شادی حال میں آ رہے ہیں. میرے عزیزو اگلے لمحے اطلاع آ جاتی ہے اللہ اکبر ایکسیڈنٹ ہو گیا، دولہا جاں بحق ہو گیا. اور میں جب میں اپنی آئی پر آ جاؤں تو لال جوڑے کا بھی خیال نہیں کرتا. جب میں نے تجھے کہہ دیا نیوی پا کے بیٹھ، نیچا ہو کے رہ، یوں نہ دیکھا کر، یوں دیکھا کر، تیرے میرے سمبر، تیرے میرے مراسم، تیرے میرے تعلقات بہار رہیں گے. جب تو نے مجھے گھوری دکھائی میں تو آنکھیں نکال کے رکھ دیتا ہوں. تو اتنا سا ہے اپنی ہوا خاری جو ڈر جاتا ہے. جو ناخنوں سے پہاڑوں میں گھر بنایا کرتے تھے میں نے تو انہیں نہیں چھوڑا. جو وہ پہاڑوں جتنے کھجور کے درخت جن میں کداور ہوا کرتے تھے، میں نے کہا ہوا اٹھ، اتنی سی ہوا چلی اٹھا کے زمین میں پٹخ کے مار دیا. ایسے پڑے تھے جیسے آپس میں گھڑے ٹکرا کے ٹوٹ جایا کرتے ہیں. یہ تمہاری اوقات.
یہ تو میرا نبی ہاتھ جوڑ جوڑ کے رو کے گیا، میرا نبی بڑے بڑے واسطے مجھے دے کے گیا، میرا نبی کبھی لہو نکلوا کر، کبھی خون میں نہا کر، اللہ اکبر، جولی پھیلا کے گیا، اے اللہ میری امت کی خیر کرنا، اے اللہ ان کے چہرے مسخ نہ کرنا، اے اللہ انہیں اکٹھا عذاب نہ دینا۔ جب جھجوڑنے کا، اللہ اکبر، جب پلاس میں تیری منڈی مروڑنے کا، جب ہی رنج سے کڑا ڈالنے کا وقت آتا ہے، میں دیکھتا ہوں ایک طرف تیرا ظلم ہوتا ہے، دوسری طرف میرے محمد کا چہرہ مجھے نظر آ جاتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اوقات میں رہ کے زندگی گزار، آج 4 پیسے تیری جیب میں دے دیے تو پتہ نہیں اپنے آپ کو مجھے اب خود خدا بن گیا، مجھے خدا ہی نہیں سمجھتا۔ محسن انسانیت میرا نبی، جانے دو عالم، آنے دو عالم، حبیب خدا، سید الانبیاء، نبیوں کا نبی، رسولوں کا نبی، ساری کائنات میں سب سے افضل، سب سے اشرف، سب سے اجمل، سب سے کامل اکمل محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس کا ایک ایک طریقہ فرشتے کندھوں پر اٹھائے پھرتے ہیں، آج اس طریقے تو پاؤں میں رولے، بتا 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 میری طرف سے خوشی آئے گی کہ غمی آئے گی؟ جو روبے دکھائے میں قرآن اتاروں، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ۔ بچہ روئے ماں تسلیاں دے، یار روئے یار تسلیاں دے، بیوی روئے شوہر تسلیاں دے، بہن روئے بھائی تسلیاں دے، یتیم مکہ آمنہ کا لال رو کے دکھائے، خدا قرآن میں تسلیاں دینے لگ جائے۔ اور میرے بابو اگر وہ خود روئے برداشت نہیں ہوتا، اگر امت اسے رلائے تو میری کبریائی کی قسم بتا میرے سے کیسے برداشت ہوگا؟ جوان اپنی جوانی میں میرے نبی کو ناراض کر رہا، دولہا لال جوڑے میں، دولہا میرے عزیزوں اپنے سیرے میں، میرے عزیزوں کار والا کار میں، گاڑی والا گاڑی میں، مل والا مل میں، کھانے والا کھانے میں، پینے والا پینے میں۔ خدا کا خوف میں اور آپ کرے، ایمانداری سے بتائے، میرے پانی کے گلاس پکڑنے میں اور پانی کے گھونٹ پینے میں، اللہ اکبر، معاشرہ راضی ہو رہا ہے کہ آمنہ کا لال ناراض ہو رہا ہے؟ جب یہ احساس کی کیفیت تیرے میرے اندر آ گئی، جب اچھی برائی کی پہچان ہو گئی، جب نیکی اور برائی کی پہچان ہو گئی، نیکی کا جذبہ اور برائی سے دور رہنے کا جذبہ آ گیا، جب نبی کے طریقے کا میرے حکموں کا تجھے احساس ہو گیا، تو پھر میرا بندہ، اللہ اکبر، پھر میں تیرے مال کی بولی نہیں لگاؤں گا، تیرے چہرے کی بولی نہیں لگاؤں گا، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، پھر میں تیرے دل کی بولی لگاؤں گا۔ آ جاؤ اس گوشت کے لوٹھڑے میں، آ جاؤ اتنے سے ڈبے کے اندر، اللہ نے اپنی محبتوں کو سمو کے رکھ دیا ہے، کوئی اس کی بولی لگائے، ہے کوئی اس دل کی قیمت ادا کرے، آہا اس کی قیمت بڑھانے والا ادا کرے گا۔ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، لے دونوں ہاتھ میں نے بڑھا دیے، جان مال حساب میں دے دے، اللہ اکبر، میری پیاری جنت تو اپنے ہاتھ میں لے لے، جب میں مانگوں تو انکار نہ کرنا، جب تو انکار نہیں کرے گا تیرے مانگنے سے پہلے تیرا اللہ تجھے عطا فرمائے گا۔ عبد الحنان کا وعدہ غلط، یہ سارے علماء ہیں، میں ان کو نہیں کہوں گا، آپ کا میرا وعدہ غلط ہو سکتا ہے، اللہ کا وعدہ غلط ہو سکتا ہے بھائی، اللہ کے حبیب کا وعدہ غلط ہو سکتا ہے۔ جب وعدہ مصطفیٰ کرے اور وعدہ خدا کرے اور ضامن مصطفیٰ بنے تو بھائی ان وعدوں کے یقین میں پورا ہونے میں کوئی شک ہے؟ جو شک کرے گا وہ ایمان والا کہلائے گا، جو شک کرے گا وہ امتی کہلائے گا، جو شک کرے گا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا چوکیدار کہلائے گا، جو حضور کے وعدوں پر جو اللہ نے اپنے نبی سے کیے اور نبی نے امت سے کیے، جو حضور کے وعدوں پر شک کرنے کی گنجائش کرے گا وہ عاشق رسول کہلائے گا، وہ غلام، بہت زور سے بولو آپ، زور سے، وہ غلام رسول کہلوائے گا بھائی، کہلوائے گا میرے بھائی۔ تو پھر اندازہ لگاؤ آج ہم کس کیٹیگری میں ہیں، کس کیفیت میں ہیں، کس درجے میں ہیں۔ آج ہمیں چہرے میں شک نہیں ہے، آج ہمیں صورت میں شک نہیں ہے، آج ہمیں لباس میں شک نہیں ہے، آج ہمیں مکان میں شک نہیں ہے، آج معاشرہ بہتر بنانے میں شک نہیں ہے، آج جو اللہ کے نبی نے کہہ دیا اس کے پورا ہونے میں شک نہیں ہے۔ اگر پورا ہوتا تو دنیا بھاڑ میں جاتی، خدا کی قسم میں اللہ کے حکم کو نبی کے طریقے پر پورا کرتا۔ آج طریقہ پورا نہیں ہو رہا۔ دیکھو بھائی یہ ایک مائک ہے، اللہ
اس کے ساتھ سٹینڈ ہے، کتنے کتنے یہ حصوں میں پارٹس میں جڑا پڑا ہے، پھر یہ ایک تار ہے جو ایمپلیفائر کے ساتھ، اس کی تار ڈبوں کے ساتھ، پھر اس کی آواز ہمارے کانوں کے ساتھ یہ جڑی ہوئی ہے۔ اگر لائٹ چلی جائے تو سارا سسٹم بیکار ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ انسان کے ساتھ نیکی کا مادہ ہے، انسان کے ساتھ برائی کا مادہ ہے۔ نیکی کے مادے کا بھی ایک چارجنگ سیل ہے اور برائی کے مادے کی بھی ایک بیٹری ہے، لیکن آج بازار میں، دکان میں، گھر میں، مکان میں، بیوی میں، بچوں میں، معاشرے میں، حکومتوں میں، دولت میں، دھن دنیا پاکستان میں آج برائی کے مادے کی بیٹری کو فل چارج، وہ 100 سے نیچے کبھی آتی نہیں، اور ایمان کی بیٹری 10 سے اوپر کبھی بڑھتی نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے اسے امی بھی چارج نہیں کرتی، لے بتھیری عمر پڑی ہے، میں نے تھوڑی سی حاجی نمازی بنانا ہے، پڑھ لے گا، ہر وقت ٹوپی لے کے سر تے بیٹھا رہنا ہے، جا داڑھی کٹا کیا، کہڑی تو جانور والی شکل بنا رکھی ہے، میں تینوں روٹی نہیں دینی، میں نہیں نال لے کے جاندی، ویکھو تو صحیح جانور باندر بنیا پھردا ہے، اتنے وڈے بڑے وال، اتنی وڈی داڑھی، تیری عمر ہے کوئی داڑھی رکھن دی؟ اس بیٹری کو تو ماں نہیں چارج ہونے دے رہی۔ بیٹے نے خواہش کر دی میں نے مدرسے میں قرآن پڑھنا ہے، ابا کہندا ہور تھوڑے نے تے تو ہی ٹھیکیدار ہے دین دا، سکول پڑھ، گورنمنٹ کا ملازم ہوں، میری سیٹ پر تو میرے ریٹائرمنٹ کے بعد آئے گا۔ باپ نے بھی چارج اس کرنے سے انکار کر دیا، بھائی نے بھی انکار کر دیا، یار نے بھی انکار کر دیا، بیوی بھی کہتی ہے میری اگر آپ بات مانیں تو داڑھی کٹاؤ نا، چھوٹی کرا لو، اس کے اندر کیا ہے، داڑھی رکھ تو لی ہے، یہ بیوی بیٹری کو چارج نہیں ہونے دے رہی ہے۔ دکان پہ بیٹھا ہوں، گاہک دیکھ کے کہہ رہے حاجی صاحب کوئی پریشانی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں حاجی صاحب داڑھی وڈی کیتی ہوئی کی گل خیر ہوئے پریشانی ہے، حاجی صاحب تسبیح تے پڑی ہوئی خیر ہے کوئی پریشانی ہے؟ یہ دکاندار بھی ملازم اور یہ آپس کے اندر ایک دوسرے کی بیٹری کو، جب اتنی بے حیائی والی بیٹری چارج ہو ہر جگہ، ہر مکان، ہر دکان، قبرستان کے اندر بھی بیٹری چارج ہو رہی ہے، اللہ اکبر۔ جنازہ سامنے پڑا، کفن کا پڑا، حاجی صاحب ڈالر کا ریٹ کوئی ودے، حاجی صاحب پیٹرول مہنگا نہیں ہو گیا؟ اچھا اور جنازہ سامنے پڑا ہوا، وہ حاجی صاحب اج جڑا مال آیا سی جڑے ٹوٹا چاول اٹھ گئے نے، ریٹ مینوں تو دسو کی ہے؟ وہ کہندا کم بخت ہو، میرے پر بھی تو کچھ رحم کرو، پوری گلی میں تم نے چھوڑ کر رکھا تھا کلمہ شہادت، پورے محلے کو سنا کے، یہاں بھی تو کھڑے ہو کے پڑھ کے سناؤ کلمہ شہادت، ایتھے ریٹ تانوں کتھے یاد آ گئے؟ قبر کے اوپر بیٹھے چوکڑی مار کے سگریٹ کی پھونک مار رہے ہیں، مردہ کہتا پھٹے منہ تیرا، سال بعد آئے پھوکا مار کے سگریٹ بھی چلا گیا، قرآن ہی پڑھ کر چلا جاتا تھوڑا سا یہاں پہ۔ سارا بصیر پور، مجھے اپنے ٹائم کا بھی خیال ہے لیکن وقت تو زیادہ ہو رہا ہے اور آپ لوگ بڑی چاہت سے بلاتے ہو، سارا قبرستان پورا 10 محرم کو بھرا پڑا ہوتا ہے، جن نے کبھی گھر میں ابے کو یاد نہیں کیا انہوں بھی اس دن ابا یاد آتا ہے، جانا ہے ماشاءاللہ، کتنے شلوار ٹنگی ہوئی، دابڑا سر دے اتے، مٹی میں ہاتھ لبڑے بھرے ہوئے ہیں اور جا رہا ہے پھول، 20 روپے دے پھول پا دے، ہاں تیرے ابا پھولوں کا محتاج ہے، پورے سال سے ترس رہا تھا ابا جان پھولوں کے، اگر بتیاں مکھان۔ قبرستان کے اندر پہنچے جا کے 2 دابڑے ہو ادھر بھی پا دیں، 2 بورے ادھر پا دیں، جب پہلا بورا مٹی کا پہلا دابڑا گرا ماں نے دھچکا کھایا، کیڑا ہے؟ انہوں نے کہا تیرا پتر رفیق ہے، کیڑا ہے؟ رشید ہے، انور ہے، جا تیرا بیڑا تر جائی۔ 1 سال کے بعد آیا، پورا سال میں راہ تکتی رہی، تیرا رستہ دیکھتی رہی، 1 سال کے بعد آیا، 2 مٹی کے دابڑے پھینک کے چلا گیا، اے ظالم اندھا ہے، پہلے میرا قبر اللہ اکبر مٹی سے میری بھری پڑی تھی، پہلے اتنا بڑا قبہ اتنا بڑا پہاڑ تھا، اماں میں کیا کرتا، ابا میں کیا کرتا، فرمایا جن ہاتھوں میں مٹی لے کے آیا ان ہاتھوں میں تسبیح لے کے آتا، ان ہاتھوں میں 30واں سپارہ لے کے آتا، گھر سے وضو کر کے چلتا، سر پہ ٹوپی رکھتا، ہر دانے پر سبحان اللہ پڑھتا، ہر تسبیح کے دانے پر الحمدللہ پڑھتا، قبرستان آنے تک تیری تسبیح 100 کے دانے میں مکمل ہوتی، تیرے ہاتھ اٹھانے سے پہلے اللہ میری قبر کو جنت کا باغ بنا دیتا۔ کی تماشا میں نے دکھا رہے تھے، اتنا ڈوگ، گالیوں میں تیری زبان چلتی رہی، حکومتوں کے زندہ باد مردہ باد میں چلتی رہی، تجھے نواز شریف کی، عمران خان کی، زرداری کی، تجھے اپنے ممبروں کی، اپنی پارٹی کی محبت نے جھجوڑ کے رکھ دیا، ماں کی جدائی نے کبھی نہیں جھجوڑا، باپ کی جدائی نے کبھی نہیں جھجوڑا، بصیر پور سے احتجاج کرنے اسلام آباد چلا گیا،
وسیل پور سے اپنے کینڈیڈیٹ کے حق میں احتجاج کرنے لاہور گیا، کبھی وسیل پور سے اپنے گھر سے نکل کر 2 قدم چل کے ماں باپ کی کامیابی کے لیے قبرستان بھی آیا۔ اے ہم نے کون سے معاملے میں کمی کی؟ اپنا مکان تجھے دے دیا، اپنی دکان تجھے دے دی، اپنا رقبہ تجھے دے دیا، اپنا کاروبار، حتیٰ کہ اپنا نام تجھے لے کے آئے، تو اتنا نامراد نکلا۔ سال گزر جاتا ہے ہمارے لیے، تیری زبان سے خیر کا جملہ نہیں نکلتا، پھر میں بتاؤں گا، پھر میں دنیا کو للکار کے کہوں گا رب اکبر کی قسم ہے ہم نے 2 معاملوں میں بہت غلطی کر دی، 2 معاملوں میں دھوکہ کھایا۔ جب بڑھاپے میں موت کے منہ میں آئے اس وقت اس دھوکے کا اندازہ ہوا۔ ہم نے اپنی اولاد کے بارے میں بھی کچھ نہیں کیا، ہم نے اپنی قبر کے بارے میں بھی کچھ نہیں کیا۔ پھر اللہ ایسے بندے کے بارے میں اعلان کرتا ہے، امیروں تم بھی سن لو، غریبوں تم بھی سن لو، اپنے پیاروں تم بھی سن لو، اس کا چہرہ دیکھو جو بیری کے پتوں سے نہا کر، اس کا چہرہ دیکھو جو کفور کی دھوڑی لے کر، اس کا چہرہ دیکھو جو لٹھے کا کپڑ پہن کر، اس کا چہرہ دیکھو جو انگے گلاب اپنے اوپر چھڑکوا کر میرے پاس آیا۔ اے میرے بندو، دنیا کہہ رہی ہے بڑا سونا، عرش والا کہہ رہا ہے اس کو اچھی طرح دیکھ لو۔ دنیا کے 70 سال کی زندگی میں فلاں کا بیٹا ناکام ہو کے میرے پاس آ گیا۔ اللہ فرماتے ہیں ایک اور کام کرواؤں گا، جاؤ جاؤ قبرستان میں چلے جاؤ، تاریخ پیدائش 1950، تاریخ وفات 2023، کوئی 70 سال جیا، کوئی 50 سال جیا، اور ایک ہی قبر پہ لکھوا دیا تاکہ شک نہ رہے، قیامت کے دن کوئی گنجائش نہ رہے۔ عرش والا اعلان کرے گا، اس کے ہاتھوں سے قبر کے کپڑے پہ لکھوایا، 50 سال زندگی گزار کے آیا، 70 سال 80 سال زندگی گزار کے آیا، تاریخ پیدائش نوٹ کرو، تاریخ پیدا وفات نوٹ کرو، یہ زندگی گزار کے آیا، پھر بھی میرے دربار میں 50 سال گزار کے آیا، پھر بھی میرے دربار میں فلاں کا بندہ ناکام ہو گیا ہے۔ آجو پیار والی بات، سارے مسئلوں کا اللہ کے حکم پورا کرنے میں ہے، اور حکومت کا جو بھی حکم ہو اس کو نبی کے طریقے کے مطابق پورا کرنے میں، یہ آپ کی میری ذمہ داری ہے، اولین ذمہ داری ہے۔ اللہ کا حکم نبی کے طریقے پر پورا کریں گے، اللہ دنیا بھی خوشحال دے گا، معاشرتی، تجارتی، اقتصادی تعلقات بھی خوشحال کرے گا، گھریلو زندگی بھی خوشحال کرے گا، مالی زندگی بھی خوشحال کرے گا۔ واحد مسئلہ، واحد سارے مسئلوں کا اللہ کے حکموں کو، اللہ کو ماننا ہے، اس کے حکموں سمیت ماننا ہے، نبی کو ماننا ہے، نبی کے طریقوں کے سمیت ماننا ہے۔ انشاءاللہ اللہ کے حکموں کو نبی کے طریقوں سمیت میں ماننے کا ارادہ اور وعدہ کرتا ہوں۔ آپ بھی ارادہ کرتے ہو انشاءاللہ؟ اللہ کا حکم، اس وقت حکم کیا ہے اور اس پر میرے نبی کا طریقہ کیا ہے، پورا کریں گے انشاءاللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو گھروں میں لائیں گے، زور سے بولو، اپنی زندگی کے لے کے اندر آئیں گے، اپنے کاروبار میں لے کے آئیں گے، اپنے تجارتی مراکز میں لے کے آئیں گے۔ اللہ کی قسم، یہ سارے علماء کرام اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، تسبیح پڑھ رہے ہیں، کوئی درود شریف، کوئی کلمہ طیبہ، کوئی ذکر اذکار کر رہے ہیں، یہ سارے ضمانت دے رہے ہیں اگر آج اللہ کے حکم پورا کرنے کا ارادہ کر لے، نبی کے طریقوں پر چلنے کا ارادہ کر لے، تو اللہ جل شانہ کے جو وعدے ہیں اللہ ان وعدوں کو پورا فرمائے گا۔ اللہ دنیا کی زندگی بھی عزت والی دے گا اور آخرت کی زندگی کے اندر بھی اللہ کامیاب فرمائے گا۔ سارا مجمع اللہ کے دربار میں جو گزشتہ زندگی نافرمانیوں پر گزری، اللہ سے میں بھی معافی مانگوں، آپ بھی معافی مانگے، 3 مرتبہ اللہ کے دربار میں جھک کر عجز و انکساری کے ساتھ اپنے گناہوں پر نادم ہو کر اللہ سے معافی مانگے۔ سارا مجمع 3 مرتبہ کہ یا اللہ میری توبہ، پھر کو یا اللہ میری توبہ، پھر کو یا اللہ میری توبہ۔ اللہ گناہوں والی زندگی سے بچائے۔